وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ قَالَ يَقُولُ سے بنتا ہے قُلْتُمْ کے اخیر کو آپ دیکھیں، قُلْتُمْ کے اخیر میں کیا ہے؟ تم ہے، تم۔ تو تم، قُلْتُمْ، ان صیغوں میں سے دیکھیں کون سا ہے؟ جمع مذکر، یہ جمع مذکر حاضر۔ انتم اور نصرتم اسی جیسا ہے نا، قُلْتُمْ۔ تو اب قُلْتُمْ قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا، تو قُلْتُمْ کا کیا معنی بنے گا؟ تم سب نے کہا۔ بس ترجمہ آ گیا آپ لوگوں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ قُلْتُمْ، جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی طرح کے کھانے پر۔ اور یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قید کیا تھا اور اس قید کے اندر بھی ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی تھی، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ بھی تھا، اور وہ ایک ہی طرح کی میٹھی چیز اور ایک ہی طرح کے بٹیر روزانہ ان کو کھانے کو مل رہے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم ایک ہی کھانے پر اب صبر نہیں کر سکتے، ہمیں چٹخارے چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ ایک ہوتا ہے لام، ٹھیک ہے، لام۔ اب یہ لنا ہے، نا تو وہی ہو گیا نا ہم، تو لام ہو گیا لنا، ہم ہمارے لیے۔ تو لام کا عام طور پر معنی ہوتا ہے فائدے کے لیے، فائدے کے لیے۔ دیکھیں میں ایک جملہ چھوٹا سا بولتا ہوں، المال، مال کا معنی تو سمجھتے ہیں آپ، مال، المال لی، مال میرے لیے، یعنی میرے نفع کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو علا کا لفظ آتا ہے نا، علا کا، یہ ذمہ داری کے لیے یا نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیں الدعاء لی، دعا میرے لیے، یعنی میرے نفع کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اگر میں آپ سے کہوں گا نا کہ میرے لیے دعا کیے، تو میں کہوں گا ادعو لی، میرے لیے دعا کیجئے۔ اور اگر علا کا لفظ آپ لائیں گے تو پھر اس کا معنی بالکل الٹ جائے گا، خلاف۔ ادعو علیہ، اس کے خلاف بد دعا کیجیے، تو اب دعا کا معنی بد دعا ہو جائے گا علا کی وجہ سے۔ تو فَادْعُ لَنَا، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یعنی ہمارے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو جب کسی کو کہنا ہو کہ ہمارے لیے بد دعا کیجیے، پھر کیا ہوگا؟ فَادْعُ عَلَيْنَا، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہے۔ فَادْعُ لَنَا، ہمارے لیے دعا کیجئے، رَبَّکَ، اپنے رب سے، یخرج لنا، یہاں بھی پھر نام آیا، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، یعنی اس کی ترکاریاں، وقثائہا، اور کھیرے، وفومہا، اور گندم، گندم بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے فوم کا، اور تھوم بھی ہو سکتا ہے، لہسن، وعدسیہا، اور دال، اور خاص طور پر جو مسور کی دال ہوتی ہے اس کو بھی عدس کہتے ہیں، ویسے مطلق دال کو بھی عربی میں عدس کہتے ہیں۔ وبصلیہا، اور پیاز۔ اب یہ دیکھیں وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے ذائقہ بنتا ہے، چٹخارے بنتے ہیں،
تو انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے لیے ایسی چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہم مزے مزے کے کھانے بنائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلے میں لے رہے ہو وہ چیز ادنا جو گھٹیا اور معمولی ہے، بالذی اس کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہت بہتر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی مل رہی ہے بغیر حیل حجت اور کمائی کے وقت اس میں لگائے کہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی کا کتنا وقت کمانے کے اندر لگتا ہے اور پھر اس کو پکانے کے اندر لگتا ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ گھروں میں عورتوں کا اور ہمارا جو باہر وقت خرچ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا میجر حصہ اور جو بنیادی اور اہم وقت ہوتا ہے انسان کے نشاط کا، وہ سارا وقت لگ جاتا ہے کمانے میں۔ تو اس سب سے ان کو فرصت تھی۔ پھر پکانا بھی چونکہ اتنی لمبی چوڑی چیزیں نہیں تھی تو پکانا بھی سادہ تھا، وہ میٹھی چیز کو تو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بٹیر تھے اس کو کوئی تھوڑا بہت دبانا پڑتا ہوگا ان کو، وہ کھا لیتے تھے۔ تو ایک کتنی بڑی فرصت ان کو حاصل تھی۔ تو یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پیٹ کے مسائل سے فارغ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ سوچتا ہے کہ ہمیں کچھ من حیث القوم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے مذہب اور دین کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا۔ اب یہ سوچ انسان کے ادھر کو چل پڑتی ہے، اور اگر پیٹ سے ہی نہ نکلے تو پھر کیا سوچے گا بیچارہ۔ اب یہ پالیسی چل رہی ہے، عوام کو الجھائے رکھو، ان کو بلوں میں پھانسے رکھو، تھوڑا سا سانس ملتا ہے کسی ایک طرف سے ریلیف ملنے لگتا ہے کہ چلو اب سردیاں آ گئی ہیں، پنکھے بند ہو گئے ہیں، بجلی کے بل کم آئیں گے تو گیس چڑھا دی اور خورد و نوش کی چیزیں اوپر چڑھا دیں۔ ان کو پھانسے رکھو، اسی چکر میں رکھو، نہ بلوں سے نکلیں گے نہ کچھ اور سوچیں گے۔ اجتماعی طور پر قوم انہی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور قوم کے جو لیڈر ہیں وہ نعرہ کیا لگا رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے کہ ہم تمہیں چیزیں سستی کریں گے، ہم بجلی آپ کی پوری کریں گے، ہم جو ہے آپ کو گیس مہیا کریں گے، ہم آپ کی سڑکیں بنائیں۔ حالانکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ یورپ کے علاقہ ہوگا، امریکہ کے اندر ہو گیا، اگر وہاں کو الیکشن کے لیے کھڑا ہو وہ یہ بات کر دیں نا، اس کو جوتے کھانے پڑیں بھی، یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ ہم تمہیں سڑکیں بنا کے دیں گے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ تو اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی بنیاد ہے ووٹ لینے کی؟ لیکن ہمیں چونکہ پھنسائے ان چیزوں میں ہے، روڈ جو ٹوٹتا ہے اس کو 20 سال تک ٹوٹا رکھتے ہیں تاکہ ہم پھر کہیں گے کہ اچھا یہ بنا کر دیں، ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو یہ بنا کر دیں۔ خیر اس موضوع پر بات کریں گے تو پھر کسی اور طرف نکل جائے گی۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی ناشکری تھی کہ اس نے جو نعمت دی ہے۔ اب دیکھیں وہ ایک قید کے اندر ہے اس وقت، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ نعمتیں بھیج رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اہبطوا مصرا، تو چلو پھر کسی شہر میں اترو، کسی شہر کے اندر چلے جاؤ، قریب میں شہر تاریحہ، ادھر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، ٹھیک ہے تم جو کچھ مانگ رہے ہو تمہیں وہاں وہ مل جائے گا، پھر جو تو حل چلاؤ، کماؤ اور کھاؤ، تم اگر اسی میں خوش ہو تو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ ہے اہم ترین وہ آیت کہ جو بنیاد ہے کہ بنی اسرائیل کی کبھی بھی اپنی کوئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت کو اور خواری کو تھوپ دیا گیا، والمسکنہ، کم ہمتی کو تھوپ دیا گیا، اب کبھی بھی وہ لڑنے کی، جہاد کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر یہ چیز تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ لے کر لوٹے، انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ جہاد کے لیے ان کو کہا تھا وہاں نہ مانے، نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے شرک کیا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناقدری کی، ان کو بدلنے کے لیے کہا۔ جب کہا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ اور حنطۃ کہتے رہو کہ اللہ ہم سے قصور ہوا معاف کر دیجئے، تو حنطۃ اس کو بدل دیا،
اللہ کے احکامات جب آئے تو کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ ہمیں خود نہ کہہ دے کہ میں نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تو کہنے لگے جب تک سامنے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ تو اتنی نافرمانیاں، انبیاء کرام کو قتل کیا، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو حکم ہو گیا کہ بس اب قیامت تک ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، یہ ذلیل رہیں گے، پیسہ مل جائے گا عزت نہیں ملے گی۔ آج بھی دیکھ لیں گے یہود کے پاس، یہود بے بہبود کے پاس پیسہ ہے، عزت نہیں، ذلیل ہے، سب کی نظروں میں ذلیل، اور اللہ کا غضب لے کر اور کم ہمتی ان کے اوپر ڈال دی۔ بنی اسرائیل مسلمان تھے اپنے وقت میں، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو کفر ہو گیا۔ اس وقت ہم بھی مسلمان ہیں، اور تھوڑا سا ہم اپنے حالات کے اوپر اگر توجہ ڈالیں تو کہیں یہ آیت اب ہمارے اوپر تو ثابت نہیں آ رہی کہ جیسے ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھ لیں پھر تھوڑا سا اور واضح ہو جائے۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ حدود سے تجاوز کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے مقربین محترمین کو قتل کرنا، یہ جرائم تھے بنی اسرائیل کے۔ اب تھوڑا سا اپنے حالات پر توجہ ڈالیں، ہمیں ملک ملا، ہم نے اللہ کا نظام قائم کیا تو انکار اور کیا ہوتا ہے؟ سودی نظام چل رہا ہے، مفتیوں نے کوششیں کی ہیں لیکن نہیں انہوں نے نافذ کیا، تو یہ اللہ کا انکار ہی ہے آیات کا، اور کیسے انکار ہوتا ہے؟ اور یہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم فلاں آیت کو نہیں مانتے۔ سارے اختیارات کے باوجود ہم نے اللہ کے نظام کو بالادستی نہیں دی، اس کو اہمیت نہ دی، تو انکار ہے۔ حدود سے تجاوز ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا کن کن شکلوں میں حدود سے تجاوز ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مقربین کو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایک لمبی تاریخ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوڑے لگے ہیں جیل کے اندر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جیل کے اندر رہے ہیں، جنازہ جیل سے نکل رہا ہے ان کا، اور ایک بڑی بڑی مقرب ہستیاں ہیں، بڑے بڑے ائمہ اور مشائخ ہیں کہ بادشاہ وقت کے خلاف جب انہوں نے بات کی ہے تو ان کو پھر مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ہوا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جو نشانے پر ہے وہ علماء ہے، اہل علم ہے، تھوڑی سی اونچ نیچ ہوگی بس عوام نے بخشنا نہیں ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا عوام کے ہاتھ میں ہے، اب غیر نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کیا ہم نہیں یہ بات سمجھتے، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ پاکستانی کہیں چلے جائیں کسی ملک میں کسی ایئرپورٹ پر تو ان کی عزت نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں، وسائل ان کے پاس ہیں۔ اگر اس جغرافیہ کی طرف آپ چلے جائیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ پوری دنیا کے وسائل اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن ان کے فیصلے، آپ کے ملک کے فیصلے کوئی اور کہیں اور بیٹھ کر رہا ہے۔ اور کیا ذلت ہوتی ہے؟ کالا باغ ڈیم بننا ہے نہیں بننا ہے، فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے، فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے۔ کون صدر بنے گا، کون وزیر اعظم بنے گا، کون فلاں بنے گا، کون فلاں بنے گا، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ ہاں، عوام دے، ووٹ دے جائے، فیصلے ہم کریں گے، آپ کی معیشت کے فیصلے ہم کریں گے، آپ کی بجلی کا ریٹ کیا ہوگا، گیس کا کیا ہوگا، آپ کے یہاں خوردنوں اشیاء کا ریٹ کیا ہوگا، ہم طے کریں گے، آپ نہیں طے کریں گے۔ ذلت ہی ہے، پیسے ان کے پاس ہمارے رکھے ہوئے ہیں، فیصلے ان کے ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت بات کی جا سکتی ہے، جو اس وقت حالات ہیں۔ تو مسلمانوں کو اب ایک لمبا دور گزر چکا ہے ذلت کا اور مسکنت کا، اب ہم سب کو لوٹنے کی ضرورت، اب ہم سب کو حالات کو کسی اور رخ پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے ہم نہیں ڈال سکتے، اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اس کے لیے پوری امت کو سب سے پہلا کام اجتماعی توبہ، اپنی زندگیوں کا جائزہ اور اس کے اندر واضح تبدیلی، اور خاص طور پر جو
معیشت ہے اس کے اوپر نظر ثانی اور اس کے اوپر ایک مستقل بنیادوں کے اوپر کام کرنا ہوگا، تب جا کر یہ حالات بدلیں گے اور امت کو دوبارہ سے اس کو کھویا ہوا عروج وہ نصیب ہوگا۔ صرف باتوں سے نہیں ہوگا، صرف سنی اور بلا دی، اہمیت نہ دی، اس سے نہیں ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں کو فیس بک چھوڑ کر تاریخ کے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ جیسے وہ شیر بھیڑوں کے اندر رہ کے نا وہ بھیڑ بن گیا، گھاس کھانے لگا، پھر ایک دن جنگل میں اس کو ملا شیر، اس نے کہا تو کدھر؟ نے کہا میں بھیڑ ہوں، میں نے کدھر جانا ہے، بھیڑوں کے ساتھ جانا ہے۔ وہ اس کو پکڑ کے لے گیا پانی پر، اس نے کہا کہ دیکھ پانی میں اپنا عکس دیکھ اور میرا دیکھ، اپنی آنکھیں، اپنے دانت، اپنے کان دیکھ، تیری یہ ساری چیزیں میرے سے ملتی ہیں؟ اس نے کہا ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو شیر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے ماضی میں دیکھنا ہوگا اور پھر کچھ فیصلے لینے ہوں گے، اور یہ ایک مجموعے کو کرنا ہوگا، فرد واحد سے کام نہیں بنے گا۔ تب جا کر یہ سارے حالات نے پلٹا کھانا ہے، صرف باتوں سے نہیں ہونا ہے۔ ذلت چھائی پڑی ہے، کم ہمتی چھائی پڑی۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، یہی کہتے ہیں نا، تو شاہراہ کافر کے قبضے میں ہے اور آپ جہاد نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کشمیر فلسطین کے اوپر جب راکٹ داغا جاتا ہے تو ہمارا دل لرزتا ہے، ہمارا دل دکھتا ہے۔ تو لرزنے دکھنے سے کیا بننا ہے؟ وہ تو بدلے میں ویسے ہی راکٹ یہ اس سے بڑا ان کے سر پہ مارنا پڑے گا، تب ان کو عقل آئے گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ ہے مسکنت، پست ہمتی ڈال دی گئی ہے، وہن، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کفار تمہیں مارنے کے لیے ایسے پکاریں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اسلام کم ہوں گے؟ تو میں بہت ہوں گے، لیکن سمندر کی جھاگ کی اتنا بے جان ہوں گے۔ کتنے ہیں مسلمان؟ 125 کروڑ یا 150 کروڑ مسلمان ہیں، اور معیشت کے جتنے بھی سمندر ہے اور بہتا سونا ہے، جامد سونا بھی۔ آپ کو میں بتاؤں دنیا کی سب سے سونے کی کان جو دریافت ہوئی ہے وہ آپ کے پاکستان سے ہوئی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ سونے کا وہ پاکستان میں۔ بہتا سونا 45% دنیا کو تیل سعودیہ دیتا ہے، صرف سعودیہ، ایران اس سے الگ ہے، صرف سعودیہ 45% دنیا کو آئل فراہم کر رہا ہے۔ تو سمندر آپ کے پاس ہے، بہتے ہوئے سمندر جو جمتے نہیں ہیں، تجارت کر 12 مہینے آپ تجارت کر سکتے ہیں، کوئی موسم نہیں آتا کہ وہ جمتا ہو۔ چائنا جیسی پاوریں اور روس جیسی پاوریں وہ آپ کے پانی کی محتاج ہیں، وہ آپ کے بندرگاہوں کے متمنی ہیں، لیکن آپ کے پاس ہے، آپ نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ آپ کو اٹھانے دیا جا رہا۔ آپ چھوڑیں شمسی توانائی کو اور کوئلے سے جتنا کوئلہ آپ کے پاس ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، آپ کے پاس صرف جو پانی ہے نا آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو بجلی آپ کے استعمال سے آپ کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن کرنے نہیں دیتے۔ وہ کون ہے؟ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔